قرآن کریم کو سیکھنے کے سلسلے کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ 7 اسباق کے دوران ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کے تقریباً 50% الفاظ سیکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن سے پلے لسٹ کے لنک کو ضرور دیکھیں۔ میں آپ کو یہ تاکید کروں گا کہ اگر آپ نے پہلے کے اسباق نہیں دیکھے تو پہلے انہیں دیکھیں، پھر اس سبق کی طرف آئیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی صفات کے بارے میں سیکھا تھا۔ اگر آپ نے وہ سبق ابھی تک نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور آج کے سبق میں ہم قرآن کریم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی صفات کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی صفت ہے اول، اور اول کا مطلب ہے پہلا، اور اس کا متضاد ہے آخر، اور اس کا مطلب ہے آخری۔ اگلی صفت ہے قریب، اور یہ اردو میں بھی قریب کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور قریب سے ہم ایک اور لفظ اخذ کرتے ہیں اور وہ ہے اقرب، جس کا مطلب ہے زیادہ قریب۔ پھر ہے بعید، اور اس کا مطلب ہے دور۔ پھر ہے شدید، جس کا مطلب ہے سخت یا طاقتور، اور اس سے ہم ایک اور لفظ بناتے ہیں، وہ ہے اشد، جس کا مطلب ہے زیادہ سخت یا زیادہ طاقتور۔ اگلی صفت ہے کبیر، جس کا مطلب ہے بڑا یا عظیم، اور کبیر سے ہم ایک اور لفظ بناتے ہیں، وہ ہے اکبر، یعنی زیادہ بڑا یا زیادہ عظیم۔ اگلا کلمہ ہے کثیر، جس کا مطلب ہے زیادہ، اور اس سے بنتا ہے اکثر، جس کا مطلب ہے اور زیادہ۔ پھر ہے سریع، جس کا مطلب ہے تیز یا فوری، اور اس سے بنتا ہے اسرع، جس کا مطلب ہے زیادہ تیز۔ اگلی صفت ہے قلیل، اور اس کا مطلب ہے کم یا تھوڑا۔ اگلی صفت ہے کریم، جس کا مطلب ہے معزز یا سخی۔ پھر ہے حفیظ، جس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا۔ اگلی صفت ہے احسن، اور اس کا مطلب ہے بہتر۔ اگلی صفت ہے اظلم، اور اس کا مطلب ہے زیادہ ظالم۔ پھر ہے احق، اور اس کا مطلب ہے زیادہ لائق یا زیادہ حقدار۔ اور آخری صفت ہے ادنا، اور اس کا مطلب ہے زیادہ قریب۔ اب ہم ان الفاظ کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے اور قرآن کریم سے مثالوں کے ذریعے یہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے لفظ سے، اول، جس کا مطلب ہے پہلا، اور یہ قرآن کریم میں کچھ اس طرح استعمال ہوا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم۔ اگلا لفظ ہے اس کا متضاد آخر، اور اس کا مطلب ہے آخری، جیسا کہ ان مثالوں میں۔ وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلا لفظ ہے قریب، یعنی قریب، اور اقرب یعنی زیادہ قریب۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان صفات کے ساتھ ایک اور لفظ بھی بریکٹ میں شامل کیا ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے پہلے حصے میں بھی دیکھا ہوگا۔ تو یہ لفظ یہاں کیوں ہے؟ یہ اور اس جیسے دوسرے الفاظ دراصل اپنی صفات کی تقابلی صورتیں ہیں۔ تو قریب ہے قریب، اور اقرب ہے زیادہ قریب۔ میں نے ان کو ساتھ اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہم یہ تقابلی شکلیں انہی صفات سے ایک خاص طریقے سے بناتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے شروع میں حمزہ لگائیں، اور اگر صفت کے آخر سے پہلے والے حرف میں یا آ رہی ہو تو اسے ہٹا دیں، تو قریب سے بن جائے گا اقرب، اور معنی بھی بدل جائے گا قریب سے زیادہ قریب۔
اور یہی طریقہ آپ ان تمام صفات پر لاگو کر سکتے ہیں جن میں آخر سے پہلے والے حرف میں یا آ رہی ہو۔ مثال کے طور پر شدید یعنی سخت کے شروع میں حمزہ لگائیں گے اور آخر میں دال سے پہلے جو یا ہے اسے ہٹا دیں گے اور یہ بن جائے گا اشد یعنی زیادہ سخت، اور اسی طرح سریع سے بن جائے گا اسرع وغیرہ۔ آپ یہ اصول ایسی سبھی صفات پر لاگو کر سکتے ہیں۔ یہی طریقہ قرآن کریم میں تقابلی صفات بنانے کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اسے اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ تو ہم نے دیکھا قریب یعنی قریب اور اقرب یعنی زیادہ قریب، اور یہ قرآن کریم میں کچھ اس طرح استعمال ہوا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ۔ پھر ہے بعید یعنی دور، جیسے کہ ان مثالوں میں وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ پھر ہے شدید یعنی سخت یا طاقتور، اور اشد یعنی زیادہ سخت یا زیادہ طاقتور، جیسا کہ ان مثالوں میں إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ پھر ہے کبیر یعنی بڑا یا عظیم، اور اکبر یعنی زیادہ بڑا یا زیادہ عظیم، جیسا کہ ان مثالوں میں قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ۔ پھر ہے کثیر یعنی زیادہ، اور اکثر یعنی اور زیادہ۔ مثال کے طور پر يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ پھر ہے سریع یعنی تیز، اور اسرع یعنی زیادہ تیز، اور اس کی مثالیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ پھر ہے قلیل یعنی کم یا تھوڑا، جیسا کہ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ پھر ہے کریم یعنی معزز یا سخی، جیسا کہ ان مثالوں میں لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ پھر ہے حفیظ یعنی حفاظت کرنے والا، جیسے کہ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ پھر ہے احسن یعنی بہتر، جیسا کہ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون۔ اور اس کے بعد ہے
اظلم یعنی زیادہ ظالم، جیسے کہ ان آیات میں. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. پھر ہے احق یعنی زیادہ لائق یا زیادہ حقدار، جیسے کہ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. اور آخری لفظ ہے ادنا یعنی زیادہ ممکن یا زیادہ قریب، جیسے کہ ان مثالوں میں ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. یہاں ایک عام غلطی جو اکثر طالب علم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس لفظ میں قلقلہ کو واضح طریقے سے ادا نہیں کرتے. آپ کو ادنا نہیں کہنا بلکہ دال حرف قلقلہ ہے، اس کو قلقلہ کے ساتھ ادا کریں، ادنا. آخر میں ان صفات کو مؤثر طریقے سے یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صفات کو ان کی تقابلی صفات اور متضاد صفات کے ساتھ یاد کریں. مثلا اول کے ساتھ آخر، قریب کے ساتھ بعید وغیرہ. اس طرح یاد رکھنا بہت آسان ہو جائے گا. اور ہمیشہ کی طرح اس سبق کی PDF فائل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر واقعی سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. دیکھنے کا شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں سبق نمبر 3 میں.